بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی مشائخ فرق کے مادے میں. ابتدائی طور پر ہم نے کل جو بات کی تھی وہ ابتداء کہ شریعت نے اتحاد اور اتفاق کی دعوت بھی دی ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور اس کے لیے انتظامات بھی کیے ہیں. خاص کر عبادات جو ہیں شریعت میں اتفاق و اتحاد کے بہت بڑے مظاہر ہیں. اچھا، ایک طرف کی. دوسری طرف اس کے بالمقابل انتشار، افتراق اور اس طرح سے علیحدگی یا جماعت سے نکل جانے کی مذمت کی ہے، اس پر سخت وعید سنائی ہے. وہ آیت جو ہم نے کل پڑھی نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آپ دیکھیں کہ انسان صرف جتنا نہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے وہ اپنا ایک نیا راستہ چن لے تو اس کے لیے کیا نام ہے ایک طرح کے وعید کہہ دی گئی کہ وہ جو ہے راستے سے ہٹ گیا، بلکہ اس میں مزید یہ باتیں آئی کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یعنی ایک طرح سے جہنم کی وعید. یہی لفظ نُصْلِهِ جہنم کی تفسیر یا دوسرے لفظوں میں بیان کیا گیا کہ کلھا فی النار الا واحد. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ اس میں ہے نا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے تو 72 فرقے جو ہوں گے وہ سب گمراہ ہوں گے کیونکہ وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے. ایک حدیث میں آپ نے مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھی ہوگی وہ حدیث کہ پیارے علیہ السلام نے ایک مرتبہ خط کھینچا، زمین پہ لائن کھینچی اور اس کے آپ نے کہا کہ یہ صراط ہے اللہ تعالیٰ کا، صراط اللہ، یہ صراط اللہ المستقیم ہے. هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے. پھر آپ نے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے، لائنیں کھینچی تو آپ نے کہا یہ سبل ہے اور ہر سبیل پر ایک شیطان ہے. تو یہ جو راستے جا رہے ہیں دائیں بائیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں اور یہی صراط مستقیم سے بھٹکانے والے راستے ہیں اور انہی پہ چلنے والے، صراط مستقیم سے ہٹنے والے انسان کو ہی انہی جو لوگ اپنا گروہ بنا لیتے ہیں وہ فرقے ہیں. اور انہی فرقوں کے متعلق فرمایا کہ کلھا فی النار. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عمومی منہج طے پا گیا تو اس طے شدہ منہج میں جو انسان اس منہج کے خلاف ان کی جو اصول ہیں جن پر وہ متفق ہیں اہل سنت والجماعت، جن اصولوں کی بنیاد پر ایک منہج اور اس دین کی جو ایک پہچان بنتی ہے اور دین کی جو ایک علامت سامنے آتی ہے اس منہج پہ، ان اصول میں کسی بندے نے اگر مخالفت کی، جن اصول پر اہل سنت متفق ہیں کہ یہ عقیدے اور دین کے اصول ہیں، وہ آپ کے سامنے آگے آئیں گی چیزیں دھیرے دھیرے، تو ان اصول کی مخالفت کرنے والا بھی افتراق کا شکار ہوگا اور اس کو مفارق للجماعت کہا جائے گا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے خلاف کسی نے اپنا موقف بنا لیا، مفارق للجماعت ہوگا اس مسئلے میں. صحابہ کرام کے منہج اور طریقے سے عمومی جو ایک راستہ ہے جو صحابہ سے منسوس ہے اور سلف صالحین سے منسوس ہے، صحابہ سے خاص کر، اس کے خلاف کسی نے راستہ اپنایا وہاں بھی وہ مفارق للجماعت ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اہل سنت نے صحابہ کے بعد سے، صحابہ ہی کے زمانے سے اور صحابہ کے بعد سے آج تک، خاص کر سلف صالحین پرانے زمانے کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے. اس میں مخالفت کرے گا تو بھی وہ مفترق اور مفارق للجماعت کہلائے گا. جیسے آپ نے پڑھا پچھلی بار کہ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، سمجھ آ رہی بات؟ مسح الخفین جو ہے کتاب و سنت کے اندر قرآن کے نص میں، قرآن کی اس آیت میں 2 طرح کی قرأت ارجلکم اور ارجلکم. تو قرآن کے لفظ سے کوئی انسان دلیل لے سکتا ہے کہ ارجلکم کہوں گا میں اور میں مسح کروں گا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، برؤوسکم پر کیا نام ہے عطف مان کر. اور کوئی انسان اب ہوگا کیا کہ یہاں پر وہ دلیل تو قرآن سے لے رہا ہے، رافضہ دلیل تو قرآن سے لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے
کہ یہ جو مسئلہ ہے اپنے آپ میں جہاں اس میں ترک سنت مخالفت صحابہ لازم آتی ہے، وہی اس سنت پر عمل کرنا اہل سنت کی پہچان ہے. اور اہل سنت نے یعنی بعد کے لوگوں نے، صحابہ نے بھی عمل کیا اس پر، مطلب خفین پہ مسح کرنا، اور اس کے بعد صحابہ کے تابعین تبع تابعین جو انہی کے منہج پہ چلے انہوں نے بھی کیا. تو اب اس کے خلاف فتویٰ دینے والا، پیروں پہ مسح کرنے والا، موضوع کو نہ مطلب اس کا انکار کرنے والا اور پیروں پہ مسح کرنے والا بندہ عمومی ہدی سلف سے کے خلاف چلا جاتا ہے. یعنی یہاں پر گرچہ قرآن کی آیت کی روشنی میں، حالانکہ وہ احتمال مرجو ہے اس آیت کے ارجلکم کی روشنی میں بھی غسل رجلین ہی لازم آتا ہے، وہاں کتاب موجود، لیکن ہم نے آپ کو تفصیل میں پڑھایا نہیں تھا کیونکہ وہ وقت جو ہے اس کے حساب سے وہ بڑا پیچیدہ بحث ہے. پرانے سالوں میں ایک دو ہفتہ اس میں رکنا پڑا ہے. تو چونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا اس لیے میں ڈیٹیل میں آگے کی باتیں نہیں پڑھائی آپ کو، لیکن عموماً جو موٹی سی باتیں وہ رد کرنے کے لیے کافی جو بتا دی گئی ہے. مطلب یہ قرآن کی آیت میں وَأَرْجُلَكُمْ پڑھنے پر بھی دھلنا لازم نہیں آتا، مسح کرنا لازم نہیں آتا، تب بھی دھلنا لازم آتا. لیکن پھر بھی چلیے مان لیجیے گنجائش اس میں اگر ہے لفظی طور پہ، تو یہ فہم سلف نہیں ہے. وَأَرْجُلَكُمْ پڑھ کر کے مسح مراد لینا رجلین کا، یہ فہم سلف نہیں ہے. تو فہم سلف کے خلاف یہاں پر جو انسان اپنا طریقہ اپنائے گا وہاں پر وہ مبتدع کہلائے گا، مفارق للجماعت کہلائے گا. ایسے ہی دیکھ لیجئے صحابہ کرام کے درمیان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو مقدم ماننا، پھر عثمان و علی کی ترتیب. ابتدا میں اہل سنت والجماعہ کے یہاں ابو بکر و عمر تو متفق علیہ طور پر مقدم تھے فضیلت کی ترتیب میں، لیکن شروع سے تھا. لیکن عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ابتدائی زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اور کچھ دنوں تبع تابعین تک بھی یہ بات چلی، لیکن تھوڑی چند دنوں چلی. اس کے بعد کچھ لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان کو مقدم مانتے تھے. لیکن یعنی یہ چیز تھی کہ تابعین کے زمانے میں بعض لوگ، سب نہیں، بعض لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان پہ مقدم مانتے تھے فضیلت میں. اور اس انسان پر تشیع کی بدعت کا الزام ہے کہ یہ کانا یرا التشیع، اور اس میں تک کانا یقدم علی، کانا یرا تقدیم علی علی عثمان، اس طرح کی چیزیں ملیں گی بعض راویوں میں، بعض لوگوں میں. اس زمانے کا جو تشیع تھا بالکل تابعین کے زمانے کا، اس میں صرف اتنا ہی کام تھا کہ بعض لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترتیب میں اور فضیلت کی ترتیب میں، خلافت کی نہیں، فضیلت ترتیب میں، فضیلت کی ترتیب میں افضل مانتے تھے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر علی، پھر عثمان، بعض لوگ. لیکن یہ چیز متفق علیہ نہیں تھی بلکہ بعض لوگوں کا کام تھا. لیکن تابعین کے زمانے میں اکثریت حضرت عثمان کو مقدم مانتی تھی. پھر جنہوں نے حضرت علی کو مقدم مانا وہ بھی سلف میں سے تھے، اور بقیہ کوئی بدعت نہیں تھی ان کے یہاں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ رافضی ہو یا سبعی ہو یا اس طرح سے جو ہے باقری یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ صرف ان کے ایک خیال تھا کہ نہایت علی کے فضائل زیادہ ہیں تو ان کو مقدم کیا جائے فضائل کی وجہ سے. لیکن پھر تبع تابعین کے زمانے میں تھوڑا سا وقت ایسی گزرا تو پھر اکثریت علماء اہل سنت والجماعت کی اکثریت نے سب نے تقریباً اتفاق کر لیا کہ نہیں، فضیلت میں حضرت عثمان مقدم ہے، جس طرح وہ خلافت میں مقدم ہے ویسی فضیلت میں مقدم ہے. تو یہ ہوا کہ شروع میں تھوڑا اختلاف تھا، لیکن بعد میں پھر یہ اختلاف ختم ہو گیا اور اہل سنت نے پھر اس بات پر اجماع کر لیا کہ فضیلت کی ترتیب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب رہے گی. اب بعد کے زمانوں میں جب تبع تابعین وغیرہ کے زمانے، محدثین کے زمانے میں جب یہ اختلاف ختم ہو کے اور جب اس پر اجماع ہو گیا اور اتفاق ہو گیا اس ترتیب پر، تو بعد کے زمانے میں آج کے وقت میں مان لیجیے اگر کوئی بندہ ایسے کہے کہ نہیں ابو بکر، عمر، علی اور عثمان ایسے کہے، تو اب یہ بندہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے خلاف جاتا ہے، ان کے اجماع کے خلاف جاتا ہے،
اور وہ بندہ پھر مبتدع کہلائے گا، مفارق جماعہ کہلائے گا، اس مسئلے میں بدعتی کہلائے گا۔ مفارق کا مطلب یہاں سمجھیے بدعتی، جو کہ پھر وہ اہل سنت سے نکل جائے۔ تو یہ افتراق کے معاملے میں اب گویا اچھا ایسے ہی ایک مسئلہ ہے افتراق کے متعلق کہ کوئی بندہ مطلب اصل میں تو نہیں ہے، کسی مجمع علیہ اصول میں تو نہیں، فروعات ہی میں اختلاف کر رہا ہے، لیکن ہدی کا طریقہ اس نے بدل دیا، اصول میں سب چیز مان رہا ہے، طریقہ سب بدل دیا، فروعات کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، شعائر کا طریقہ، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت اہل سنت کی طرح ہے ہی نہیں۔ جیسے رافضہ کی اذان اپنے انداز کی ہے، وہ اذان میں انہوں نے جو ہے اشہد ان علی ولی اللہ یا وصی اللہ ایسے الفاظ ڈال رکھے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اذان ان کی مختلف، نمازیں ان کی مختلف شکل۔ تو اب کوئی انسان نماز بھی الگ طریقے سے پڑھے اور اذان بھی الگ طریقے سے دے، حج کے لیے جائے تو وہ بھی سب اپنے انداز میں الگ الگ طریقے سے، یعنی مطلب حج کی جو ہے عمومی اعمال اور شعائر کی جو پہچان ہے وہ بدل دے، گرچہ وہ تمام اصول شریعت کو مانتا ہو، گرچہ وہ تمام عقائد کو مانتا ہو، تو بھی وہ بدعتی ہے، جس سے اہل سنت کی جو عمومی پہچان اور شعار ہے وہاں سے بھی اگر وہ نکلتا ہے تو بدعتی ہے، اور اہل سنت کی کوئی متفق علیہ اصل ہو، اصول ہو، اس اصول سے نکلتا ہے تو بدعتی ہے، صحابہ کرام کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو عمومی منصوص علیہ طریقہ ہے اس سے نکلتا ہے تب بھی وہ بدعتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی شیخ۔ چلیے تو یہ ہو گیا افتراق اور اس کا معنی اور مفہوم۔ فرق کا دراسہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ ہاں عبدالعلیم کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ایک سوال کرنا ہے مجھے، کہ مطلب یہ شیخ کہ اپنے علم کے اعتبار سے اگر وہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فوقیت دے رہا ہے تو یہ کیسا ہوگا؟ یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے ایسے۔ اپنے علم کے اعتبار سے؟ جی شیخ مطلب اپنے علم کے اعتبار سے حضرت علی کو حضرت عثمان پر فوقیت دے رہا ہے، ایسا سمجھ۔ ایسا ہے دیکھیے، اگر کوئی انسان مطلب فضائل کے اعتبار سے مان لیجیے اس نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جو کچھ بھی حدیثیں پڑھی ہیں ان کے اعتبار سے اس کو لگتا ہے کہ حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، تو فوقیت دینا اصل میں دیکھیے فضائل کا اعتقاد رکھنا کہ فضائل کے بارے میں حدیثیں زیادہ ہیں، زیادہ نصوص ہیں، زیادہ بڑی بڑی چیزیں آئی ہیں اور اس کو اتنا ہی علم ہے، تو علم کے اعتبار سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا حضرت علی کے متعلق زیادہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، زیادہ فضائل آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے تو یہ چیز اصل میں مطلب پہلی چیز تو یہ کہ اس کو بھی مکمل طور پہ ادراک نہیں ہے اس چیز کا، اس کو چاہیے کہ ابھی علم حاصل کرے، ابھی اور مزید نصوص کا مطالعہ کرے، ٹھیک، اور مزید پہ فضیلت میں رکھا ہے، تفاضل جسے بولتے ہیں، تفاضل، فضیلت ایک ہوتا اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خصوصی اجر سے، خصوصی درجے سے نوازا ہے، اور ایک ہے کہ امت میں کون بندہ کس درجے پر امت اس کو مانتی ہے، تو اہل سنت والجماعت دیکھیں، حالانکہ حضرت علی، عثمان، ابو بکر و عمر یہ چاروں صحابہ بلکہ بعد اور بھی صحابہ مل کر کے سب مبشرین بالجنہ ہے، جنت سے بڑی خوشخبری اور جنت سے بڑی فضیلت کچھ اور ہوگی کیا؟ سمجھے کہ نہیں؟ سب کو ایک ساتھ ہی بشارت دی گئی ہے اور الگ الگ بھی دی گئی، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا ایک حدیث میں علی کے لیے کہا گیا کہ وہ جو آپ نے پڑھی ہوگی کتاب التوحید میں کہ جو ورسولہ ہے، مشہور حدیث ہے، تو اس میں شہادت ہے کہ حضرت علی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے کہ بھئی حضرت عثمان کی تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو دوسری چیز یہ کہ ایک صحابی نے جنہوں نے شراب پی لی تھی ان کے بارے میں جب ایک بندے نے لعنت بھیجی تو ایک جگہ لعنہ اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ ہے، تو لعنت بھیجا اللہ نے کیا کہ لا تلعنہ، حالانکہ شراب پینے والے کو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں مستقل طور پہ لعنت بھیجی ہے،
लान अल्लाह शारिब अल खमर व साकियहा व बाइहा, पता नहीं क्या क्या सबको। तो अब वहां लेकिन आपने अभी तायीन लानत भेज जमाना किया और आपने कहा कि इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, तो आपने उसकी मोहब्बत की गवाही दी। फिर हजरत उस्मान के लिए आपने खुद कहा कि आपकी 2 बेटियां आपने उनको निकाह में दी और दोनों का इंतकाल जब हो गया तो आपने कहा काश कि मेरे पास और बेटी हो जो तो मैं इसको और देता। ये किस बात की दलील है? तो मुराद है कि कोई भी आप फजीलत लाएंगे, किसी भी तरह की बात लाएंगे तो वो बात इल्मी तौर पर काबिल निकाश होगी और काबिल अख़ज़ व रद्द भी होगी। तो इन चीज़ों को ला कर कोई इंसान फजीलत का मेयार बनाए तो असल में ये चीज़ जो है ना, जो बंदा सिर्फ खाली ज़हन होगा उसके लिए तो इत्मीनान का बाइस बाद में हो जाएगी। चलिए अभी आज आपने सिर्फ आयत अली के फज़ाइल पढ़े कर तो उस्मान के पढ़ेंगे, लेकिन जब बंदा इन सब चीज़ों के बावजूद अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा जानेगा जिससे वो खुद को जोड़ता है, तो वो फिर इन तमाम फज़ाइल के बावजूद ये एतक़ाद रखेगा कि फजीलत की तरतीब में हज़रत उस्मान 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है। लेकिन इस सबके बावजूद, इन सबको जानने के बाद भी बंदा अगर अली को 3 नंबर पर रखे तो यहां पर असल में हवाए नफ्स का दखल है। यहां पर वो चीज बोल रही है जो उसके दिल के अंदर एक खास इत्क़ाद और एक खास मनहज की तर्जमानी कर रही है। क्योंकि जो बंदा भी हजरत अली के मुताल्लिक इस तरह की बात कहता है वो असल में आज के जमाने में, अब से नहीं बहुत जमाने से, ये अहले बिदअत की पहचान बन गई है। अभी आप देखें वो अली मिर्जा अली नहीं है, वो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो उसने अपने आप का मुजाहरा किया कि मैं अहले हदीस हो गया। इस बनने के बावजूद उसने जब उसके अंदर की बातें निकलना शुरू हुई तो मौके मौके से वो हज़रत अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान तफाजुल करता है। तो अब कभी हज़रत मुआविया को कम करके दिखाएगा, बनी उमैया पर निकालेगा, यजीद पे निकालेगा, और हज़रत अली के लिए ऐसी चीज मिल जाए तो उसको बड़ा करके पेश करेगा। अंदर से असल में जो एतकाद पहले से बिदअती एतकाद रासिख़ है दिल में, वो निकल के आता है। ये पहचान असल में है अहले सुन्नत का शिआर है। अब ये पहचान है, हमने कहा आपसे कि गर्चे सलफ सालेहीन की इब्तिदा में बाज़ लोग हज़रत अली को मुकद्दम मानते थे, ये उस जमाने में था, लेकिन बाद में अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इजमा हो गया कि जो है हज़रत अली 4 नंबर पे है। बल्कि इब्न हजर ने लिखा है अपनी किसी किताब में कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जब शहादत हुई तो उन्होंने कहा कि जो है उसमें लिखा है कि वकाना अफ़ज़ल हाज़िल उम्मा बिल इजमा बाला उस्मान, ऐसे अंदाज में ना, मतलब तीन खुलफा के बाद उस वक्त उम्मत में सबसे अफजल थे हज़रत अली। इस बात पर अहले सुन्नत का इजमा है। बयान भी कुर्बान इसको करते हैं इस चीज को। तो मुराद ये है कि गर्चे आपको पता लगे कि अहादीस खूब आई हुई है, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक ही हदीस काफी है। तब बशारत जन्नत की कितने बार अल्लाह ने मिले दी उनके लिए। एक ही इस चीज से असल फजीलत नहीं नापनी है। फजीलत नापने का मेयार ये नहीं कि आप किसके बारे में कितनी हदीस है ना। बात असल ये है कि चारों सहाबा, यानी ये चारों और इनके अलावा और भी चारों सहाबा यहाँ पर हज़रत अली उस्मान दोनों जन्नत में, जिसको हमारा ये इत्तेकाद है कि दोनों जन्नत में जाएंगे, इससे बड़ी और कौन सी फजीलत होगी। लेकिन इसमें अल्लाह के वसल्लम के और सहाबा किराम के मनहज के मुताबिक जो तरतीब थी, आपको मालूम होना चाहिए, जब हज़रत उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान, बल्कि हज़रत उस्मान का जब इंतखाब हुआ और इंतखाब के लिए 6 रुकनी कमेटी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे पहले उन्होंने दस्तबरदारी का इज़हार किया कि मैं सबसे पहले क्या नाम है दस्तबरदार होता हूँ। फिर उन्होंने उनको लोगों ने हकम बना दिया। फिर धीरे धीरे लोग दस्तबरदार, 2 लोग बचे, हज़रत उस्मान और अली। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब 2-3 दिन के बाद ऐलान किया तो क्या जुमला कहा, आप पढ़िए उसको दोबारा से तारीख में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया
کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی گا، میں اللہ کی قسم میں 2-3 راتوں سے مسلسل جاگے ہو، بولے میں نے مدینے کا کوئی انسان نہیں چھوڑا، بوڑھا جوان بچے عورتیں کسی کو نہیں چھوڑا، سب سے مشورہ کیا میں نے، اللہ کی قسم وہ عثمان کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھتے، لا يعدلون بعثمان احدا، حضرت عثمان کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیا، ان کے نظر میں کوئی نہیں ہے علی۔ اب آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام کی مجلس میں جس وقت بیعت ہوئے تھے عثمان کے ہاتھ پر، جب بیعت ہوئی تو بڑے بڑے صحابہ اور اعیان اہل مدینہ، اصحاب اہل الحل والعقد، سارے لوگوں کے درمیان جب بیعت کا وقت آیا تب اس وقت وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعلان کیا کہ میں نے مدینے کے بچوں سے یہ مشورہ کیا، عورتوں سے مشورہ کیا، بوڑھوں سے جوانوں سے، اللہ کی قسم کوئی بھی شخص ہے تو عثمان کو چھوڑ کر کے آیت علی کی طرف سننے کو گوارا نہیں ہے، کبھی بھی گوارا نہیں کیا کہ عثمان کے مقابلے میں کسی کو بھی کہا جائے، سب حضرت عثمان کو افضل سمجھتے ہیں، حقدار سمجھتے ہیں۔ یہ اہل مدینہ کا صحابہ کرام کا اجماع ہے، یہ بات ایسی نہیں اہل سنت نے بعد میں اس کو ایسے نہیں لے لیا، یہ حدیث بتاتے خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان پر پوری امت کا اجماع ہے اس زمانے میں، حضرت عثمان افضل ہے اور زیادہ حقدار ہے خلافت، لہذا یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے علم، وہی تبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ علم خود سے نہیں لیا جاتا، خود سے مطالعہ کرنے والا بھٹک جاتا، جتنے یہ لوگ مرتے پھرتے یہ سب جتنے لوگ ہیں یہ سب خود سے مطالعہ کرتے ہیں، انجینئر ہو کر کے آدمی مطالعہ کر کے آ رہا ہے تو یہی تو گل کھلائے گا، اپنی بدعتیں ظاہر کرے گا اور کجروی اس کے سامنے آئے گی، کج فہمی سامنے آئے گی۔ جب اہل علم سے لے گا، ہم آپ کے پاس جو علم منتقل کر رہے ہیں ابھی آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گا، کتابوں میں وہ بھی ملے گا، لیکن ہم جو آپ کو منتقل کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنے مشائخ سے لی، اپنے یہاں کے مشائخ سے لی، مدینہ کے مشائخ سے لی، پھر انہوں نے اپنے مشائخ سے لی، اور یہ پورا سلسلہ ہے جو اہل سنت کے صحابہ کرام تک پہنچتا، سمجھ آ رہی بات نہیں ہے؟ لہٰذا اعتقاد اور منہج صرف مطالعہ کر کے حاصل نہیں کیا جائے گا، یہ تو اہل علم سے لیا جائے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ علمی طور پر دیکھتا کہہ رہے ہیں یہ زیادہ لگ رہا ہے کم، ایسے تو بہت کچھ چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں اہل سنت کی پہچان ہے، جو چیز اہل علم کے ذریعے منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے، یہی چیز تو آپ کو متمیز بنائے گی اس بندے جو مطالعہ کرتا ہے اور اس سے، اور جو وہ بندہ جو مطالعہ نہیں کرتا بلکہ اہل علم سے مستند عالم وہ ہوگا جس کے پاس سند ہو، اور سند کا مطلب یہ نہیں کاغذ، ہم سند کہہ دیتے ہیں اردو میں، وہ تو شہادہ ہے، ورقہ ہے، جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے ورقہ ہے۔ سند کا مطلب ہے یہ جو سند آپ ہم سے لے رہے ہیں، ہم آپ کے لیے سند کی پہلی کڑی ہے، اور ہمارے بعد ہمارے مشائخ جن سے ہم نے عقیدہ لیا یہاں کے اور ان کے علاوہ مدینہ کے، گرچہ آپ کے پاس پوری شجرہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ ایک سند کی کڑی ہے، ہم آپ کے لیے سند مستند تب بنیں گے آپ جب آپ کے پاس سند ہو، آپ یہ کہیں گے کہ مجھے عقیدے کے عالم نے، میرے استاد نے پڑھایا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے لے کے ہم تک منتقل کیا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو یہ سند جو ہے استنادی علم اسی کو کہتے ہیں، وہ تو مطالعے کا علم تو وہ کتاب پڑھ لی مطالعہ کر لیا وہ علم نہیں ہے، وہ جنرل نالج ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں دوسری چیز پہ کہ فرق کا مطالعہ یا فرق کا دراسہ ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، مقاصد یا فوائد دراست الفرق۔ حالانکہ ہم یہ سب چیزیں طلبہ سے پوچھتے ہیں عموماً، اور آپ لوگ بھی وہی بتائیں گے جو ہم نے لکھ رکھی ہے یا ہم بتائیں گے، بھئی آپ بتائیے، چلیے کوئی طالب علم بتائے ہم فرق کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ دوسرے مذاہب کے عقائد کو سمجھ سکیں اور شریعت کے مطابق ان کو تولیں، شریعت کیا کہتی ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور صحیح عقیدہ جان پائیں۔ ان کو سمجھ، اصلی عقیدہ تو آپ ہمارے عقیدے کے دعووں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پڑھ چکے عقیدہ، فرق کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دوسرے فرق ضالہ کو پہچان سکیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ نے دونوں باتیں کہہ دی، کتاب و سنت اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی روشنی میں
ان کو تول کر کے ان کے باطل کو اور ان کی خرابیوں کو ظاہر کریں، بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اور اس کے ذریعے حق و باطل میں تمیز ہو جائے گی، پتہ چلے گا کہ اہل سنت حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے۔ اور اب یہ ساری چیز جو باتیں آ رہی ہیں آپ لوگ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ 2 باتیں آ گئی، بذات خود ان کو جانا جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے، ان کے باطل کو جانا جائے تاکہ ان سے بچا جا سکے، ان کے باطل کو ظاہر کیا جائے تاکہ دنیا کو ڈرایا جا سکے، ان کے باطل پر رد کرنے کے لیے تاکہ کل کو اگر سامنے ان کی شبہات آ جائیں تو ان کی شبہات پر رد کیا جا سکے۔ کبھی وہ آپ کو پھنسا سکتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بندہ آ سکتا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا آپ کیسے رد کریں گے اس پر؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ فرقہ ناجیہ کیا ہے، فرقہ ہالکہ کون سے ہیں، ہلاک ہونے والے فرقے، یہ بتایا جا سکے، یہ تب پتہ چلے گا فرق کو پڑھ کر کون کون سے فرقے ہیں جو بہت سارے نکل کے آئے اور جو ہلاک ہونے والے ہیں، اور فرقہ ناجیہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ ان فرقہ باطلہ کے مناہج کو جاننا، ان کی عقلیت، ان کی ذہنیت کو جاننا، پتہ چلے کہ وہ کس ذہنیت سے انہوں نے یہ سب کام کیا، ان کی مناہج کیا ہیں، اور ان مناہج کو جان کر کے فائدہ ہوگا کہ آپ آج کے وقت میں کچھ فرقے پرانے تھے ختم ہو گئے، آج بھی ہیں، کچھ فرقے آج ہیں، پرانے فرقوں کا منہج جانیں گے تو آج کے فرقوں پہ آپ تطبیق دے لیں گے کہ یہ فرقے، ارے یہ تو وہی پرانے والے فرقے ہی ہیں، معتزلہ جہمیہ، گرچہ نام ان کا آج وہ نہیں ہے۔ آج والوں کو جانیں گے تو آئندہ کے فرقوں کو آپ کیا نام ہے جج کر سکیں گے، بتا سکیں گے نہیں یہ فرقے کیا نام ہے پچھلے آگے والے وقتوں میں آپ بتائیں گے ارے ابھی کچھ سال پہلے کا ایسا تھا جس نے نام بدل لیجیے۔ آج کل کیا نام ہے بہت سارے لوگ اپنے تنظیمیں بند کر دی جاتی ہیں، وہ نام بدل کے دوسری تنظیم بنا لیتے ہیں، تو افکار تو وہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بتائیے، اس سے ہمیں تاریخ کے بارے میں بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمیں تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے شاید۔ اسلام میں تاریخ انحراف اصل اسلام میں کب سے انحراف شروع ہوا یہ پتہ چلے گا، اور یہیں سے نکل کے آئے گی ایک اور وجہ، اسباب انحراف، اسباب اختلاف کیا تھے، اسباب افتراق کیا تھے، کیوں لوگ مختلف ہوئے، کیوں اختلاف پیدا ہوا، کہاں سے نکلے، وجہ کیا بنی، تاکہ ان وجوہات سے بچا جا سکے۔ ہم لوگوں کو ڈرائیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ، یہ دیکھیے گمراہی کا راستہ ہے، وہ پیچھے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے پاس بہت سی چیز لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ہم نے ان کی شبہات اور ان کی دلیلوں کو جاننا ہم بیان کر چکے، افتراق اور انتشار کے نقصانات پتہ چلیں گے اس سے۔ دیکھیے امت میں کس طرح کے اختلافات ہوئے اور آخر اس سے امت کیا نام ہے کتنے مسائل میں دوچار ہو گئی، آج تک پھنسی ہوئی ہے۔ دلائل نبوت کا پتہ چلتا ہے اس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا۔ اب آپ جب فرق کو جانیں گے دھیرے دھیرے تو آپ کو دلائل نبوت کا پتہ چلے گا نا کہ ہاں اس سے زیادتی ایمان ہوگی آپ کی۔ اچھا، ائمہ ضلالت دنیا میں کون کون سے گزرے، ان کا پتہ، گمراہ فرقوں کی ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے، وہ کن مقاصد کی خاطر نکلے، ان کی تاریخ سے پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے کیا نام ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کیا نام ہے ابھی خود سے سوچیں گے تو ساری باتوں کا اندازہ لگا لیں گے۔ یہ سب باتیں ہم نے یہاں لکھ رکھی ہیں، 12 سب طلبائی سے پوچھ کے لکھی، کیونکہ ہم بتائیں تو بھی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں سوچیں تو بھی کوئی، تو خود سوچنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ بعض طالبہ اس بات کا اعتراض اٹھاتے ہیں، بعد میں ہمارے سامنے مدینے میں ہم تھے، وہاں پر بھی کچھ باتیں آئیں کہ سنابل میں فرق کا مادہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے، اور خاص کر اس میں پرانے فرق جو پڑھائے جاتے ہیں، جہمیہ، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، کیا ضرورت ہے اس سب کی، یہ فرقے اب تو کوئی نہیں اسلام کا فرقہ ہے، تو ختم ہو چکے ہیں، کیا بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ بتائیے سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط، وجہ غلط کیا ہے اس میں؟ کیونکہ وہ افکار ابھی بھی دوسری شکل میں موجود ہیں۔
احسن. گرچہ پرانے فرقے ختم ہو چکے ہیں لیکن پرانی افکار ختم نہیں ہوئے. کہتے ہیں لکل قوم وارث، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، تو ان کے وارثین موجود ہیں آج. آپ کیا سمجھتے ہیں جہمیہ ختم ہو گئے؟ جہمیہ کی جو پہچان تھی وہ تھی انکار صفات. کیا آج انکار صفات نہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا؟ یہ دیوبندی اور اشعری صفات کا انکار نہیں کرتے ہیں کیا؟ جہمیت ان کے اندر گھسی ہوئی ہے. اب آپ جہمیہ کو جب جانیں گے تو بتائیں گے کہ ان کے یہاں جہمیت ہے. ایسے ہی معتزلہ کا منہج عقل پرستی، تقدیم العقل علی النقل. آپ دیکھ لیجیے، آپ لوگوں نے تو جماعت اسلامی کو مولانا مودودی کو بدنام کیا ہوا ہے، خالی اکیلوں کو. ارے مولانا مودودی بیچارے اکیلے تھوڑی ہیں تقدیم العقل علی النقل میں. مولانا مودودی نے اپنی عقل سے حدیثوں کا انکار کیا، حدیثوں کی تعویل کی، صحیح بخاری کے حدیث کا انکار کیا اور کہا کہ حدیث صحیح بخاری کو منظم اللہ صحیفہ تھوڑے ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی. آپ لوگ جانتے نہیں جانتے مولانا مودودی کی عقلی تصرفات. ہاں، ضوابع فی وجہ سنہ قدیماً و حدیثاً کے نام سے مولانا صلاح الدین مقبول صاحب کی ایک کتاب ہے جو اپنے مرکز سے چھپی تھی بہت پرانے وقت میں. رحمانی صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا تھا. اس کتاب میں مولانا صلاح الدین صاحب نے بہت سارے عقل پرست، عقلانیت کے زدہ جو لوگ ہندوستان میں رہے، ان لوگوں کے بہت سارے جو مسائل تھے وہ پیش کیے ہیں. سنت کو ضوابع فی وجہ سنہ، سنت کے خلاف جو ان کی آندھیاں آئیں، تو ان میں مولانا مودودی بھی ہیں، مولانا سید احمد خان بھی ہیں، غلام پرویز وغیرہ ہیں، منکرین سنت وغیرہ ہیں، بہت سے لوگوں کا ذکر ہے. تو اسے مولانا مودودی، تو ان لوگوں کا کیا ذکر کرنا جو مغرب زدہ لوگ ہیں، یا مولانا مودودی جو کیا نام ہے اخبار نویس صحافی تھے. ایسے لوگوں نے تو بڑی بڑی تحریکیں بنائی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی انہی نے دینداری دین کی کیا نام تحریک میں قیادت. سب برادر ہیں. مولانا مودودی برادر. آج کل جو برادر کا فتنہ چل رہا ہے نا، اسی فتنے کی مثال ہے. مولانا مودودی برادر ہے، سر سید احمد خان برادر تھے، اسلم جہراج پوری، غلام پرویز، سب کیا نام ہے عبداللہ چکرالوی، یہ سب کے سب جو ہیں برادر سے. تو مراد ہے کہ عقل پرستی جو معتزلہ کی پہچان تھی، کیا صرف مولانا مودودی کے پاس ہے؟ یہ آپ کے دیوبندیوں اور بریلویوں کے پاس نہیں ہے؟ منطق اور فلسفہ پڑھ کر سارے عقائد کا تباہ و برباد کر رکھا. ان کا تو منہج قانون ہی ہے کہ قانون تعویل کے نام سے ابو حامد غزالی نے سب سے پہلے قانون بنایا، اس کے بعد کیا نام ہے فخر الدین رازی نے بنایا، اور وہی قانون آج تک چلا آتا ہے. اگر عقل اور نقل کا تعارض آپ کو بتایا تھا نا پہلے، عقل اور نقل کے تعارض میں کون مقدم ہوگا؟ تو فیصلہ یہی ہوا لاسٹ میں کہ جو ہے عقل مقدم ہوگی. تو عقل پرست لوگ اب دیوبندیوں کے یہاں، بریلویوں کے ماتریدیہ کہیے، ماتریدیہ کے یہاں معتزلہ کی عقلانیت بھی ہے، اور جہمیہ اور معتزلہ کی انکار صفات بھی ہے، اور جہمیہ کے یہاں مرجیہ تھے، وہ ان کا ارجاء بھی ان کے یہاں ہے. جہمیہ میں جبریت تھی، ان کے یہاں بھی جبریت کی جھلک ہے. کل بتایا نا پچھلی بار آپ لوگوں کو اشاعرہ ماتریدیہ کے یہاں جبریت پائی جاتی ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو پرانے لوگوں کی تھی جو یہاں نہیں ہے؟ جب آپ جانیں گے کہ پہلے کے زمانے کے فرقوں میں یہ افکار تھی اور یہ مسائل تھے، تو آج جو دیوبندیوں کا آپ رد کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، سامنا کریں گے، تو آپ بتا پائیں گے کہ یہ تو چوچو کا مربع ہے. ان کے یہاں مرجیہ کی ارجائیت بھی ہے، اور یہ ارجائیت جو تھی کہ جہمیہ کے یہاں تھی. ان کے یہاں تعویل صفات اور انکار صفات بھی ہے جو کہ معتزلہ جہمیہ دونوں کے پاس تھا. ان کے پاس عقلانیت بھی ہے، تقدیم العقل علی النقل، جو کہ معتزلہ کے پاس تھا زیادہ کھل کر کے، اور جہمیہ کے پاس اقدام. سب کچھ تو ہے. لہذا کوئی یہ سوچے کہ جو ہے ہم پرانے فرق کو پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پرانی چیزوں کو پڑھنے میں ہی فائدہ ہے.
ताकि आपको लगे कि कोई आज के इंहराफात कोई नए नहीं है। और इसी से पता चलता है कि जो है जितनी भी खराबियां पुराने वक्तों में आई थी वो आज के जमाने में नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो पुराने जमाने में नहीं थी। हाँ, बस ज्यादा और कम का फर्क पड़ सकता है, चाहे वो इत्तेकादी इन्हिराफ हो, चाहे वो अमली इन्हिराफ हो, अखलाकी इन्हिराफ हो, समाजी इन्हिराफ हो, सियासी इन्हिराफ हो, इक्तिसादी हो, कुछ भी हो, सारे इन्हिराफात पुराने वक्तों में हो चुके हैं। अब ये और बात है कि कभी किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, किसी जमाने में ज्यादा, किसी जमाने में कम, ये चीजें होती रहती हैं। तो आप जब पुरानी चीजों को जानेंगे तो आप इस आज के जमाने के लोगों को डराने में, उनसे डराने में, उनको डराने में और उनको खैर खाई करके उनको सही राह पर लाने के लिए आपको ज्यादा आसानी होगी ये बताने में कि अब आप ये कहें जहमी इनसे मुतज़िला इनसे मातुरिदी से कि तुम्हारे मनहज में अक़लानियत है, तुम्हारे मनहज में इनकार सिफात है, तो क्या होगा? यही सही है। लेकिन अभी आप बता दें कि पुराने जमाने में जहमिया ऐसा कर चुके हैं, आप जो कर रहे हैं, तो फौरन आदमी सोचेगा अरे नहीं, जहमियत तो गुमराह फिरका था। एकदम अपने आप को गुमराहों से के मुशाबे बताना, करार दे जाने में थोड़ा सा लगेगा, तो आपको आसानी होगी किसी भी रद्द करने में। चलिए, फवाइद दरासत अल-फ़िरक़ हमने आज पढ़ देख लिए, हम देखते हैं इंशाअल्लाह इसको क्या नाम है, मुज़क्करे को दे देंगे आप लोगों को, तो देख लीजिएगा, इसको इंशाअल्लाह तैयार कर लीजिए।